صحرائے کربلا میں صدائے کربلا سلام کرتے تھے اکبر خطاب آہستہ 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 تکا ہے زخم دل کو چل لقاب آہستہ آہستہ سینہ اکبر کے سینے سے لگے جب کھینچنے سرور کہ یارو رو کہ یوں اس سے خطاب آہستہ آہستہ یہ برچھی ہے جگر میں اور جگر میرا ہے برچھی میں سینہ کھینچو شہے عالی جناب آہستہ آہستہ پلایا زہر شبر کو کیا شبیر کو بے سے مٹایا خاندان ابو تراب آہستہ آہستہ رکا گھوڑا جو چل کر خیمے سے شہنے راہ ثواب آہستہ آہستہ اٹھا کر اپنی گردن وہ لگا کہنے چلوں کیسے سکینہ آتی ہے تھامے رکاب آہستہ آہستہ اٹکتا تھا جو ہر دم خنجر بیاب قاتل کا کاش نے یہ باسد استراب آہستہ آہستہ اذیت مجھ کو ہوتی ہے تیرے خنجر کے رکنے سے نہ کر تو ذبح
خاف آمد طوفان غم شے میں بہا چشموں سے آب آہستہ آہستہ سلامی کہتے تھے اکبر خطاب آہستہ 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 شبیر نے کہا تھا جانے دو ہند مجھ کو، شبیر نے کہا تھا، بہت توجہ، شبیر نے کہا تھا جانے دو ہند مجھ کو، شہ کی زبان پر تھا ذکر نہا ہمارا، شہ کی زبان پر تھا۔ اور یہ تضمین شاید اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ اکبر ہے اکبر ہے فاطمہ کے دلارے کی گود میں، نانا کا بچپنا ہے نواسے کی گود میں، نانا کا بچپنا ہے نواسے کی گود میں۔ اور یہ شعر، اے بنت مصطفیٰ تیری آغوش کو سلام، تیری آغوش کو سلام، دنیا رزق ہے تیرے فاقے کی گود میں، دنیا رزق ہے تیرے فاقے کی گود میں، ہے الفت حسین وطن کی تلاش میں، ہے الفت حسین وطن کی تلاش میں، وطن کی تلاش میں، لگتا ہے اس کو پھر کوئی مختار چاہیے، لگتا ہے اس کو پھر کوئی مختار چاہیے۔ حضرات، شق القمر کا معجزہ تو آپ نے سنا، ایک معجزہ یہ بھی ہے، ایک معجزہ دکھانا ہے شق الجدار کا، ایک معجزہ
دکھانا ہے شق الجدار کا، شق الجدار کا۔ بنت اسد کو در نہیں دیوار چاہیے، بنت اسد کو در نہیں دیوار چاہیے۔ موجودگی میں شبر و شبیر کی علی، موجودگی میں شبر و شبیر کی علی، شبر و شبیر کی علی۔ کیوں کہہ رہے ہیں مجھ کو علمدار چاہیے، موجودگی میں شبر و شبیر کی علی۔ کیوں کہہ رہے ہیں مجھ کو علمدار چاہیے، تو اصغر نے مسکرا کے الٹ دی سپاہ شام، اصغر نے مسکرا کے الٹ دی سپاہ شام، الٹ دی سپاہ شام۔ سنتے تھے جنگ کے لیے تلوار چاہیے، سنتے تھے جنگ کے لیے تلوار چاہیے۔ اور یہ شعر آخر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں، بہت توجہ مصرع اولیٰ میں ہی خاص طور سے۔ کیا ٹوٹتے ہیں سنگ بھی کلیوں کی چوٹ سے، اہل علم تشریف فرمائیں، کیا ٹوٹتے ہیں سنگ بھی کلیوں کی چوٹ سے، کلیوں کی چوٹ سے۔ اصغر سائز کے واسطے فنکار چاہیے، اصغر سا اس کے واسطے فنکار چاہیے۔ جنت میں سجنے والی ہے محفل حسین کی، محفل حسین کی۔ رضوان کہہ رہا ہے کہ انظار چاہیے، رضوان کہہ رہا ہے کہ انظار چاہیے۔ اشک عزائے سید ابرار چاہیے۔ صدائے کربلا۔ جب خیمہ حسین سے نکلا حسن کا لال، دیکھا کہ در پہ روتے ہیں سرور بسط ملال، بس گر پڑا قدم پہ کہہ کر وہ خوش خصال، ارے دیجئے رضائے حرب مجھے بیر ذوالجلال۔ چلائی ماں کہ سبتے پیمبر نہ روکیے، شبر ندی صدا کے برادر نہ روکیے۔ لپٹا کہ اس کو چھاتی سے بولے شاہ امم، پیارے تمہارا داغ بھی دل پر سہیں گے ہم۔ یہ پیش و پس ہے منزل ہستی میں کوئی دم، تم آگے چند کام تو ہم پیچھے دو قدم۔ کچھ غم نہیں جو راہ ہے خنجر کی دھار پر، ہر دم خدا کا فضل ہے اس خاک سار پر۔ یہ کہہ کے دل قلق سے بھر آیا جو ایک بار، روئے مثال ابر شہ آسماں وقار۔ تر آنسوؤں سے ہو گئی ریش خضاب دار، اور تسلیم کر کے
قاسم گل روح ہوا سوار، اور دولہا کے نور رخ ضیا چرخ تک گئی، ارے جولا کیا فرس تو بجلی چمک گئی۔ پہنچا جو رزمگاہ میں وہ غیرت قمر، نیزہ پکڑ کے گھوڑے کو پھیرا ادھر ادھر، بولے ادو یہ کوئی فرشتہ ہے یا بشر؟ ارے خورشید خاوری کی بھی خیرہ ہے یا نظر؟ میں سمجھ پرو اللہ ری چمک رخ پر آب و تاب کی، ارے صحرا بنا ہوا ہے کرن آفتاب کی۔ ناگاہ رجس پڑھنے لگے قاسم جری، عالم میں کون ہے جو کرے ہم سے ہم سری؟ ہم حیدری ہیں، ہم میں ہے زور غزن فری، ہم سے ہے اوج پائے اور رنگ صف دری، ارے شورا ہے ہر بزرگ شہ خاص و عام کا، ارے سکہ ہے سجہد میں ہمارے ہی نام کا۔ تعارف سماعت فرمائیں، اس کا پسر ہوں اے سپہ مصر روم و شام، گلزار فاطمہ کا ہے جو سلو سبز فام، واللہ اس کا لخت جگر ہوں میں تشنہ کام، ارے تابوت جس کا تیروں سے چھلنی ہوا تمام، جان اس کی ہوں میں جس کو نہ جاگیر جد ملی، ارے پہلو میں مصطفیٰ کے نہ جس کو لحد ملی۔ تعارف سماعت فرمائیں، جد ہے میرا امیر عرب قبلہ نجف، زرغام دین معین رسولان ما سلف، دادی جناب فاطمہ زہرا سی شرف، امو حسین صاحب لولا کا خلف، میں پا رہے دل حسن خوش خصال ہوں، ارے ہیرے سے جو شہید ہوا اس کا لال ہوں، پیدل تو اس قطار کے تھے اس قطار میں، اور دو دو سوار کٹ گئے ایک ایک وار میں، ڈھالیں اٹھیں کہ دن سب دیجور ہو گیا، ارے ظاہر جو برق ہوئی نور ہو گیا، حیران ہر ایک ظالم مقہور ہو گیا، ارے چہروں کا رنگ خوف سے کافور ہو گیا، آئی ہنسی اجل کو بھی اس طرح مر گئے، ارے گھوڑوں پہ تن چڑھے اور سر اتر گئے۔ تھا ابن سعد و شوم کو اس دن بہت ہراس، غرق صلاح ازرق شامی کھڑا تھا پاس، اس سے کہا کہ فوج نہایت ہے بدحواس، تو جا کے لڑ تو قتل و شاید یہ حق شناس، رکتا ہے برچیوں سے نہ دام کمند سے، جلدی سنا پہ اس کو اٹھا لے سمند سے۔ کہنے لگا بگڑ کے وہ بسط غرور و لاف، تو آپ بے حواس ہے تقصیر ہو معاف، یہ امر اے امیر شجاعت کے ہے خلاف، ہاں تب لڑوں اگر علی آئیں پے مساف۔ رعایت لفظی ہے، بیت سماعت فرمائیں، فرق آئے گا نہ کبھی میری آن بان میں، فرق آئے گا نہ میری کبھی آن بان میں، ارے لڑکے سے لڑکے نام مٹا دوں جہان میں، لڑکے سے لڑکے بے جہاں ہوئے نمرد میں، بیٹے جو اس کے چار، ازرق کا دل ہوا صفت لالا داغدار، جوش غضب سے سرخ ہوئیں چشم نابکار، مثل تنور منہ سے نکلنے لگا بخار، جیب قبا کو مثل کفن پھاڑتا ہوا، نکلا پلے سے دیوسا چنگھاڑتا ہوا۔ احمد شقی کے دیکھ کے گھبرا گئے امام، عباس نامور سے یہ اوکر کیا کلام، لو بھائی جنگ ہو چکی قصہ ہوا تمام، آیا سوئے یتیم حسن موت کا پیام، ہم شکل مجتبیٰ کو بلا لو پکار کے، مانگو دعا سروں سے امامیں اتار کے۔ سماعت فرمائیں، فوجیں ادھر دعا کو چلی سوئے آسماں، بلکہ کے اس تب کرا وہ بس زبان، رستم بھی ہو تو کھچ نہیں سکتی میری کماں، آہن کو توڑتا ہے میرا تیر بے اما، ہے اس کی فتح ساتھ ہوں میں جس رئیس کے، سرما کیا ہے دیو کے چٹکی میں پیس کے۔ سماعت فرمائے جواب قاسم ندی صدا کے، بس اب زبان کو بند، قاسم ندی صدا کے بس اب کر زبان کو بند، اللہ کو غرور و تکبر ہے ناپسند،
حق نے فروتنی سے کیا ہم کو سر بلند، نیزے کا بند باندھ کوئی چھیڑ کر سمن، دیکھیں بلند کون ہے اور پست کون ہے، کھل جائے گا ابھی کہ زبردست کون ہے۔ سلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ سماعت بنائیں چھوٹے بچے کا جواب۔ بیٹوں کے غم نے کر دیے ہیں بوجھل تیرے حواس، گھبرانا بیچتے ہیں تجھے بھی انہی کے پاس، فاقہ ہے ہم پر اور ہے 16 پہر کی پیاس، آنکھیں ملا کے دیکھ بلا ہے کہیں ہراس، جرت میں ہم کسی کو بھلا کیا سمجھتے ہیں، ارے مضبوط جو ہیں وہ تجھے بودا سمجھتے ہیں، آگے ہماری دعوی جرت خدا کی شان، گدی سے کھینچ لوں ابھی بڑھ کر تیری زبان، مغرور اس پہ کہ میں لڑکا ہوں تو جوان، لے میان سے اس کا بھی ہو جائے امتحان۔ بھائی سماعت فرمائیں، ہے شیر شیرخوار جناب امیر کے، ہے شیر شیرخوار جناب امیر کے، ارے جھولے میں پھینک دیتے ہیں ازدر کو چیر کے۔ سلوات بھیجیں آپ ازدر۔ نیزہ ہلا کے جانب قاسم بڑھاؤ یل، دولہا نے مسکرا کے صدا دی سنبھل سنبھل، گولا نہ گر پڑے تیرے لنگر سے منہ کے بھل، تو ہے فرض پہ اور تیری گردن پہ ہے اجل، زیغم ہے بیٹھی سماعت فرمائیں، زیغم ہے بیشہ اسد ذوالجلال کے، ارے کیجو سنا کے وار ذرا دیکھ بال کے، جھلا کے چوبے نیزہ کو لایا وہ فرق پر، قاسم نے ڈانٹ ڈانٹ پہ مارا بچا کے سر، 2 انگلیوں میں نیزہ دشمن کو تھام کر جھٹکا دیا کہ جھک گئی گھوڑے کی بھی کمر، چھٹکا دیا کہ جھک گئی گھوڑے کی بھی کمر، نیزہ بھی دب کے ٹوٹ گیا نا بکار کا، اور 2 انگلیوں سے کام لیا ذوالفقار کا۔ قلندہ حیدر کا تا ہے، بولا یہ مسکرا کے جگر کشے حسن، رخ پھیریو نہ او ستم ایجاد پیلتن، چلائے بڑھ کے حضرت عباس سب شکن، کیا تجھ کو خوب یاد ہے تیر افغنی کے فن، دیکھا ہمارے شیر کی چتون کی شان کو، ارے دعویٰ ہے کچھ ابھی تو چڑھا لے کمان کو، دعویٰ ہے کچھ تو ابھی چڑھا لے کمان کو، دونوں طرف سے چلنے لگے بار یک بیک، 2 بجلیاں سے دکھانے لگی ایک جا چمک، تکنے لگے فلک کے دریچوں سے سب ملک، ایک زلزلہ تھا اوج ثریا سے تا سمک، چہرے پہ آفتاب کے مقتل کی گرد تھی، یہ خوف تھا کہ دھوپ کی رنگت بھی زرد تھی۔ عباس نامدار نے پہلو سے دی صدا، ہاں اب نہ جانے دیجیو ایسن مرحبا، ارے دشمن کے مار ڈالنے کی بس یہی ہے جا، ارے سنتے ہی یہ فرس سے فرس کو کیا جدا، گھوڑا بھی اس طرف کو ادھر آ کے پھر پڑا، ارے مارا کمر پہ ہاتھ کے 2 ہو کے گر پڑا۔ صلوات بر محمد پر غازی نے دی صدا کہ وہ مارا ذلیل کو، بچے نے آج پست کیا مست فیل کو، کیا منہدم کیا رہے سیاہ کے میل کو، لوگوں سنو گرا دیا حرف ثقیل کو، جلوہ میاں نے تشنہ دہانی دکھا دیا، ارے بچپن میں لڑکے زور جوانی دکھا دیا۔ قاسم سے پھر کہا کہ مبارک تمہیں ظفر، تسلیم کی ادب سے چچا کو جھکا کے سر، اور عرض کیے دور سے ہاتھوں کو جوڑ کر، اقبال آپ کا کہ مہم ہو گئی یہ سر، ارے پشتی پہ آپ جب ہوں تو پھر کیا ہراس ہو، کام آئے کیوں ناراض جو استاد پاس ہو، عباس نامدار تو ہنستے چلے ادھر، یعنی خوشی کی جا کے شہدی کو دوں خبر، اس غم قدے میں دہر کے شادی کہاں مگر، یا اس بنے پہ ٹوٹ پڑے لاکھ اہل شر، ارے لاکھوں سے لڑکے پیاس سے مجبور ہو گئے، ہر بے ہزارہ جو چلے چور ہو گئے، آخر گھرا سپاہ میں وہ 14ویں کا ماہ، روکے تھی فوج تیروں سے اور برچیوں سے راہ، لشکر کے ساتھ تھا پسرے سعد روسیہ، ارے تلوار چل رہی تھی کہ اللہ کی پناہ، غل تھا کہ رون ڈالا ہے لشکر کے باغ کو، ہاں غازیوں بجھا دو حسن کے چراغ کو،
تیغیں چڑھائی تھیں جو یہی لعینوں نسان پر، ارے پلتی تھی وہ قریب سے اس ناتوان پر، تیروں پہ تیر تھے کہ کمانے کمان پر، حملہ تمام فوج کا تھا ایک جان پر، یوں برچیاں تھی چاروں طرف اس جناب کے، ارے جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے، غش میں جھکا فرس پہ جو وہ غیرت قمر، مارا کسی نے فرق پہ گرز گاؤ سر، ارے برچی لگی جو سینے پہ ٹکڑے ہوا جگر، ارے گرتے تھے اسپ سے کہ کمر پر لگا تبر، ارے طارق تے کھا کے پکارے امام کو، فریاد یا حسین بچاؤ غلام کو، ارے سنتے ہی استغاثے داماد کی صدا، دوڑے حسین جانب مقتل برائے نہ پا، ارے گھبرا کے بولے حضرت عباس باوفا، ارے تلوار کس پر چل گئی، ہے ہوا یہ کیا، ارے چلائی ماں، ارے میری بستی اجڑ گئی، اے بھائی دوڑو بن کے لڑائی بگڑ گئی، بس 4 بن کی زحمت، ارے جھپٹے جو شاہ فوج پہ چمکا کے ذوالفقار، بلی گری یزید کے لشکر پہ ایک بار، اس غیث میں یمی سے جو آئے سوے یسار، بھاگے پھرا کے گھوڑوں کی باغوں کو سب سوار، بس ماتمائیں بھاگڑ میں خون سے رن کی زمین لال ہو گئی، ارے بھاگڑ میں خون سے رن کی زمین لال ہو گئی، ارے دولہا کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی، دیکھا امام نے کہ رگڑتے ہیں ایڑیاں، سوکھے ہوئے لبوں پہ ایٹھی ہوئی زبان، ارے داماد سے لپٹ گئے حضرت، بسد فغاں بے جا ہوا حسین کے آگے وہ نیم جاں، جب لاش اٹھائی شے نے تو چور استخوان تھے، سب چاند سے بدن پہ ارے صبح کے نشان تھے، دو بندوڑی پہ لاش لائے جو سلطان بیروبر، پردہ اٹھایا ڈیوڑی کا فضا نے دوڑ کر، ارے لاشوں کے پاؤں تھامے کوئی اور کوئی تصر، ارے چادر کمر کی تھامے تھے عباس نامور، لٹکی تھی دونوں خاک میں، لٹکی تھی دونوں خاک میں زلفیں ہٹی ہوئی، ارے رخ پر پڑی تھی سیرے کی لڑیاں کٹی ہوئی، لاشا ادھر سے لے کے چلے شاہ کربلا، دوڑے ادھر سے پیٹتے ناموس مصطفیٰ، فضا تھی آگے آگے کھلے سر برہنہ پا، آئی جو صحن میں تو یہ رانوں کو دی صدا، آئی جو صحن میں تو یہ رانوں کو دی صدا، چھپ جائے جس سے دور کا ناتا ہے صاحبو، چھپ جائے جس سے دور کا ناتا ہے صاحبو، دولہا دلہن کے لینے کو آتا ہے صاحبو۔ صدائے کربلا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول۔ یہ کائنات اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا مقروض ہے۔ اب اگر آپ کے لوح ضمیر پر بھی آل محمد علیہ السلام کے احسانات میں سے
کسی معمولی سے احسان کا کوئی معمولی سا نقش بھی مرتسم ہے تو اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنے آپ کے ذہنوں میں آل محمد بلند ہو سکتے ہیں۔ واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ قرآن مجید کے تیسرے سورہ آل عمران کی 144ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وما محمد الا رسول، ہمارے محمد صرف اور صرف رسول ہیں۔ پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں جناب رسالت مآب کی شخصیت اور شخصیت کے ساتھ ساتھ رسالت دونوں کا تعارف کرایا، مگر اس انداز میں کرایا کہ شخصیت الگ سے نمایاں ہوئی اور رسالت کی اہمیت اور عظمت الگ سے ظاہر ہوئی۔ مثلا وما محمد الا رسول، یہ آیت یہ نافی آیت ہے۔ نافی آیت وہ کہلاتی ہے عربی گرامر کے اعتبار سے کہ جس فقرے کے آغاز میں مائے نفی ہو یا لائے نفی ہو، وہ جملہ وہ فقرہ جملہ حصریہ کہلاتا ہے۔ اور جملہ حصریہ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جس شے کا ذکر کیا جا رہا ہے اسے محصور کر دیتا ہے۔ تو یہاں رسالت مآب کا تذکرہ ہے اور رسالت کا تذکرہ ہے۔ تو عزیزان محترم، اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے رسالت مآب کی ذات کو محصور کر دیا ہے رسالت میں، یعنی وما محمد الا رسول، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک صرف اور صرف مبنی بر رسالت ہے، یعنی ہمارے محمد صرف اور صرف رسول ہیں۔ اب آیت نے یہ کہا کہ محمد صرف اور صرف رسول ہیں، لیکن امت میں ایک طبقہ ایسا بھی پایا جاتا ہے جس نے کہا کہ یہ ہم جیسے بشر ہیں۔ آیت نے کہا کہ یہ صرف اور صرف رسول ہیں، امت نے کہا ان کو ہذیان بھی ہو جاتا ہے۔ آیت نے کہا کہ صرف اور صرف رسول ہیں اور امت نے کہا کہ 40 برس کے بعد نبی بنائے گئے۔ تو اب عزیزان محترم دیکھیے کہ قرآن اپنے حبیب کا تعارف کس انداز میں کرا رہا ہے اور ایک مخصوص طبقہ ذات رسالت کے حوالے سے کیسے نظریات اور کیسے عقائد رکھتا ہے۔ لہٰذا میں جو بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں وہ قرآن کی روشنی میں عرض کروں گا، اور پھر اس کے بعد آپ جائزہ لیجئے اپنے عقائد و نظریات کا کہ جو عقائد و جو نظریات رسالت مآب کے متعلق قائم کر رکھے ہیں کیا وہ درست ہیں۔ اگر ہمارے سامنے قرآن آ جائے تو پھر کوئی نظریہ، کوئی آئیڈیالوجی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جو قرآن نے کہا وہ ہمارے لیے حرف آخر بھی ہے اور حرف حق بھی ہے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، تو ذرا غور فرمائیں کہ قرآن نے کہا وما محمد الا رسول، محمد صرف اور صرف رسول ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ محمد صرف اور صرف رسول ہیں تو اب اگر یہ چلیں تو رسول، اگر یہ ٹھہر جائیں تو رسول، اگر یہ بیٹھ جائیں تو رسول، یہ اگر کھڑے ہو جائیں تو یہ رسول، اور اگر یہ بولیں تو رسول، خاموش رہیں تو رسول، اب اگر یہ کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں تو رسول۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، اگر یہ کسی کے لیے مسجد میں ناقہ بن جائیں تو رسول، اگر یہ کسی کو میدان غدیر میں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں تو رسول۔ تو یہ ہر حال میں رسول ہیں۔ اگر یہ خطبہ روک دیں اور خطبہ روک کر کسی کو آگے بڑھ کے اپنی آغوش میں اٹھا لیں تو رسول، اگر یہ کسی کو آیات قرآنی دیں اور اس کے بعد اس سے کہیں کہ جاؤ اس پیغام کو لے کر چلے جاؤ، امت تک پہنچا دو، اور اس کے بعد خود پھر اسے دوبارہ واپس بلا کر پھر کسی دوسرے کو دیں وہ آیات، حکم الہی آ جائے کہ جس کو آیات دی گئی تھی اس کو نہیں اس کو دیجئے، تو اگر یہ کسی کو آیات دیں تو بھی رسول، اگر آیات واپس لیں تو بھی رسول، اگر یہ کسی کو بزم میں بلائیں تو بھی رسول، اگر یہ کسی کو بزم سے اٹھائیں تو بھی رسول۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو یہ وما محمد الا رسول، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محمد صرف اور صرف
رسول ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا کہ میرے حبیب کہہ دو میں تمہارے جیسا بشر ہوں، مگر اسی قرآن میں اسی آیت میں آگے چل کے یہ بھی تو کہا گیا یوحا الیہ، مگر فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے تم پر نہیں۔ تو یہ نزول وحی کا نام ہی تو رسالت ہے۔ اسی نے تو افتراق قائم کیا بشریت اور رسالت کے درمیان کہ رسول اور ہے بشر اور ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ پھر عزیزان محترم آئیے، اگر قرآن کو معیار بنا کر کے قرآن میں بشر کہا گیا رسول کو، تو اس لیے ہم نے بھی رسول کو بشر کہا، تو پھر آئیے ذرا سا سورہ مریم کی 17ویں آیت کی تلاوت کیجئے، اور اس میں دیکھیے پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا، فَتَّمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِّيًّا۔ جناب مریم کے پاس جبرائیل امین کو جب بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو مکمل بشر کی صورت میں بھیجا۔ تو آج تک کسی نے کہا کہ جبرائیل ہمارے جیسے بشر ہیں، جبکہ قرآن نے کہا کہ ہم نے جبرائیل کو بشر کی صورت میں بھیجا۔ یا پھر اور آگے بڑھیے، سورہ صاد میں قرآن مجید کی 71ویں آیت میں، یہ سورہ صاد کی 71ویں آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے جناب آدم کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ پروردگار نے فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں جھک جانا۔ تو یہ کس کا تذکرہ ہے؟ آدم کا تذکرہ۔ آدم کو قرآن نے کیا کہا؟ بشر۔ اور ایک دو مقامات نہیں ہیں، 17 مقامات ہیں جہاں پر آدم کو پروردگار عالم نے بشر کہا ہے۔ اب وہ موقع نہیں ہے اس وقت اتنی تفصیل میں جانے کا کہ میں سارے مقامات کی نشاندہی کروں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر عرض کروں گا، لیکن 17 مقامات ہیں ایسے قرآن میں جہاں جناب آدم کو بشر کہا گیا۔ اور رسالت میں آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ مائدہ کی 15ویں آیت میں ارشاد ہوا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ 70 مقامات ایسے ہیں جس میں رسالت میں آپ کو نور کہا گیا ہے۔ تو جن کو 17 مقامات پہ بشر کہا گیا، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ وہ ہمارے جیسے بشر ہیں، اور جنہیں 70 مقامات پہ نور کہا گیا انہیں اپنے جیسا بشر بتایا جا رہا ہے۔ یہ کس قدر ناانصافی ہے۔ اے نور کے پیکر، تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے جو زمیں پا اتر آیا۔ یا اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو وما محمد الا رسول، قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد صرف اور صرف رسول ہیں۔ امت نے کیا کہا کہ امی ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، خاکم بدہن، ان پڑھ۔ اور پھر دلیل قرآن سے آئی اور کہا سورہ جمعہ کی 2 آیت میں ارشاد ہو رہا ہے هو الذی بعث فی امیین رسولا منہم، کہ ہم نے ان پڑھ لوگوں میں ایک ان پڑھ کو رسول بنا کر بھیجا۔ میں اہل انصاف سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے، تدبر کیجئے، تفکر کیجئے کہ اگر رسول ہی ان پڑھ ہو جائے تو پھر امت کا حال کیا ہوگا؟ بھئی توجہ ہے نا زان محترم، ذرا تدبر کیجئے، ذرا سوچئے تو اس عقیدے اور اس نظریے کو قائم کرنے سے پہلے۔ هو الذی بعث فی امیین رسولا منہم، کہ ہم نے ان پڑھ لوگوں میں ایک ان پڑھ کو رسول بنا کر بھیجا۔ لیکن میرے عزیزوں یہ ترجمہ صحیح نہیں کیا گیا، امی کے معنی صحیح نہیں بیان کیے گئے، ورنہ اسی آیت کے دوسرے فقرے کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، اور یہ وہ ہے جو لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات کو پڑھ کر سناتا ہے۔ بھئی کمال کا ان پڑھ ہے کہ پڑھ کر بھی سناتا ہے اور ان پڑھ بھی ہے۔ توجہ ہے نا زان محترم، دیکھیں آپ، وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ نفسوں کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور یہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ بھئی توجہ فرمائیں نا آپ، ایک طرف ان پڑھ ترجمہ کیا جا رہا ہے اور ایک طرف اللہ معلم اخلاق بتا رہا ہے پیغمبر کو، معلم عقل بتا رہا ہے، معلم حکمت بتا رہا ہے۔ تو پھر غور کیجئے
کہ کہیں نہ کہیں ترجمہ کرنے میں کوئی نہ کوئی خامی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، پھر دیکھیے آپ سورہ انعام کی 91ویں آیت میں جب ترجمہ کیا گیا تو وہاں لفظ بدل دیے گئے، وہاں ترجمہ دوسرا کیا گیا، یہاں ابھی امی ان پڑھ جاہل کے معنی میں ترجمہ کیا جا رہا ہے، اور اب وہاں سورہ انعام میں ارشاد جب ہوا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اے میرے حبیب مکے اور مکے کے اطراف والوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے، خوف زدہ کیجئے۔ اب سب نے یہ ترجمہ کیا، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں دست ادب جوڑ کر کہ یہاں مکہ اور مکے کا اطراف کس لفظ کا ترجمہ کیا گیا؟ صاحب یہ جو ام القریٰ ہے، یہ جو قریوں کی ماں قرار دیا گیا ہے مکے کو، کیونکہ یہ پہلی آبادی ہے عرب کی، اس لیے اسے ام القریٰ کہا گیا۔ تو اب عزیزان محترم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکے کا نام ام القریٰ بھی ہے، قریوں کی ماں، قریوں کا مرکز، قریوں کا مصدر، قریوں کا ماخذ۔ تو اب ذرا غور کیجئے، پھر عربی گرامر کا سہارا لوں گا۔ ایک عربی کا قاعدہ ہے کہ جب کسی شخص کو کسی شہر کی طرف منسوب ہونا ہوتا ہے تو یا نسبتی لگا دی جاتی ہے۔ مثلا کوئی لکھنؤ کا رہنے والا ہے تو اسے لکھنوی کہا جائے گا، لکھنؤ میں یا نسبتی لگا دی گئی۔ کوئی دہلی کا رہنے والا ہے تو دہلی میں یا نسبتی لگا دی جائے گی، دہلوی۔ کوئی حیدرآباد کا رہنے والا ہے، یا نسبتی لگا دی جائے گی، حیدرآبادی۔ توجہ ہے، کوئی اعظم گڑھ کا رہنے والا ہے تو اسے اعظم میں یا نسبتی لگا دی جائے گی اور اعظمی کہا جائے گا۔ کوئی بلند شہر کا رہنے والا ہے تو بلند شہر میں یا نسبتی لگا دی جائے گی، بلند شہری کہلائے گا۔ کوئی سانکنی کا رہنے والا ہے تو یا نسبتی لگا دی جائے گی، سانکنوی کہلائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جب شہر کی طرف منسوب کرنا ہوتا ہے تو یا نسبتی لگا دیتے ہیں۔ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو سننے میں اچھے نہیں لگتے، مثلا اعظم گڑھ۔ اب اگر اعظم گڑھی کہا جائے گا تو وہ لطف فصاحت، توجہ ہے، وہ چلا جائے گا۔ تو اس لیے وہاں سے ایک لفظ اٹھایا فقط اعظم، اس میں یا نسبتی لگا دی گئی، اعظمی۔ ایسی ام القریٰ بڑا ہو رہا تھا، سننے میں اچھا نہیں لگ رہا تھا، ایک لفظ اٹھا لیا، امی، ام اٹھا لیا، اور ام میں یا نسبتی لگا دی گئی تو بن گیا امی۔ تو ہو والذی بعث فی امیین رسولا منہم۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ ان پڑھ لوگوں میں ایک ان پڑھ کو رسول بنا کے بھیجا گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے والوں میں ایک مکے والے کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، یا اسی طرح سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ محمد صرف اور صرف رسول ہیں۔ قرآن نے آواز دی اور بتایا کہ پاور آف قرآن کیا ہے، قرآن کی طاقت کیا ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ قرآن وہ ہے اگر چاہے تو اپنے اشاروں سے پہاڑ کو چلا سکتا ہے، اگر یہ چاہے تو زمین کی تنابیں کھینچ کر صدیوں کے سفر کو لمحوں میں طے کر سکتا ہے، اگر یہ چاہے قرآن تو مردوں سے کلام کر سکتا ہے۔ اور پھر اسی قرآن کے بارے میں پروردگار عالم نے آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ قرآن ہے اگر ہم اسے پہاڑوں پہ نازل کر دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اتنا وزنی قرآن، اتنا ثقیل قرآن، اتنا بھاری قرآن۔ اب میں اہل انصاف سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے ذرا بتائیے تو یہ قرآن نازل کہاں ہوا کہ جس کا وزن اتنا ہے، جس کا ثقل اتنا ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر پہاڑوں پہ نازل ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تو پھر سورہ شورا کی 191ویں آیت میں پروردگار عالم نے بتایا کہ نزول قرآن کا مرکز کیا ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے قرآن کو قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا ہے، محمد مصطفیٰ کے سینے پر نازل کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، جس قرآن کا وزن پہاڑ نہ برداشت کریں، اس کے وزن کو کس نے برداشت کیا؟ قلب مصطفیٰ نے۔ محمد مصطفیٰ کے سینے پر وہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اب اجازت دیجئے کہ میں عرض کروں کہ جس کا قلب اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کتنا مضبوط ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان محترم، قرآن نے کہا
کہ وما محمد الا رسول، محمد صرف اور صرف رسول ہیں۔ امت نے کیا کہا کہ 40 برس کے بعد نبی بنائے گئے۔ میں دست ادب جوڑ کے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس عقیدے کو، اس نظریے کو ہم تسلیم کر لیں کہ 40 برس کے بعد نبی بنائے گئے، تو ذرا سوچئے کہ آپ عیسائیوں کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اس لیے کہ پھر وہ کہیں گے کہ آپ افضل المرسلین کس لیے کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ کیونکہ ان کا عیسیٰ وہ ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی اعلان نبوت کرے، اور آپ 40 برس کے بعد رسالت میں آپ کو نبی مانیں، تو ذرا غور کیجئے۔ اور وہ کوئی قرآن آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، انجیل نہیں کہ صاحب ہماری انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے، نہیں، آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور سورہ مریم کی 29ویں آیت کی تلاوت کریں گے، انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیا، کہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ جیسے ہی عیسیٰ پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی عیسیٰ نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو مجھے انصاف کے ساتھ بتائیے کہ عیسیٰ وہ ہیں جو پیدا ہوتے ہی نبی ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے، اور محمد مصطفیٰ وہ ہیں جو 40 برس کے بعد نبی بنائے گئے، تو کیا یہ افضل المرسلین قرار پائیں گے؟ جی نہیں۔ تو پھر مجھے میرے پیغمبر کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، کنتو نبیا آدما بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، یعنی آدم نہیں تھے۔ عیسیٰ کا تو تذکرہ کیا، عیسیٰ تو بہت بعد کے نبی ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ آدم نہیں تھے مگر میں نبی تھا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو اب عزیزان محترم تدبر کیجئے، تفکر کیجئے کہ پیغمبر کی شخصیت کیا ہے۔ تفہیم رسالت ہو رہی ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ماہ رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ ہے، اور محرم تعویل قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ تعویل قرآن ہو رہی ہے، پوری توجہ فرمائیے گا۔ گفتگو قرآن کی روشنی میں ہو رہی ہے کہ قرآن نے کہا وما محمد الا رسول، محمد صرف اور صرف رسول ہیں۔ تو عزیزان محترم اب ذرا تدبر کیجئے اور غور کیجئے، بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، آخری مرحلے کے قریب آ رہا ہوں کہ جناب ابو طالب کی آغوش میں پروان چڑھے رسالت مآب، اور وہاں ایک منظر ہمیں دربار فرعون میں اور نظر آتا ہے۔ فرعون کہتا ہے آسیہ ذرا اس بچے کو ہماری آغوش میں بھی دو، ہم بھی ذرا اسے پیار کرنا چاہتے ہیں۔ جناب آسیہ نے کہا ذل الہی کس نے آپ کو روکا ہے، یہ لیجئے۔ بچے کو لیا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی فرعون نے موسیٰ کو اپنی آغوش میں لیا، موسیٰ نے زوردار تماچا مارا، اور جیسے ہی تماچا لگا فرعون کو دن میں ستارے نظر آ گئے، اور کہا یہ تو وہی بچہ ہے جو میری حکومت کو برباد کرے گا، میری سلطنت کو نیست و نابود کرے گا۔ اس نے جو تماچا مارا ہے اتنی پاور کے ساتھ مارا ہے، اتنی طاقت کے ساتھ مارا ہے، کوئی اتنی کم عمر کا بچہ، اتنے دن کا چھوٹا سا بچہ اس انداز میں تماچا نہیں مار سکتا۔ عزیزان محترم تاریخ میں 2 ہی تماچے یادگار ہیں، ایک موسیٰ نے فرعون کے مارا تھا، اور ایک علی ابن ابی طالب نے ابو جہل کے مارا تھا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اور فرعون کے رخسار پر موسیٰ نے تماچا مار کے بتا دیا کہ نبی ایک لمحے کے لیے بھی آغوش کفر میں نہیں جا سکتا۔ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جناب ابو طالب مومن کامل نہ ہوتے تو کبھی پرورش کی ذمہ داری پروردگار ابو طالب کو نہ دیتا۔ تو یہ وہ نبی ہے جس کے لیے قرآن نے کہا کہ وما محمد الا رسول، محمد صرف اور صرف رسول ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن نے کہا کہ ہم نے ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، وہ ساری کائنات کے نبی ہیں، وہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ میں اس مرحلے پر آسمانی کتابوں کا تذکرہ کرنے کا موقع نہیں ہے، توریت زبور اور انجیل میں رسالت مآب کے متعلق جو عبارتیں آئی ہیں، اور جس طرح سے ان کی نوید سنائی گئی ہے، جس طرح سے ان کی آمد کی بشارت دی گئی ہے،
وہ سب اہل علم کا مجمع آپ کے علم میں ہے، لیکن اس مرحلے پر گفتگو کے آخری مرحلے پر میں وید مقدس کی ایک عبارت ضرور آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں وید مقدس میں میرے ہندو بھائی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، پوری دنیا میں ای ٹی وی کے حوالے سے تقریر دیکھی جا رہی ہے، میں اپنے تمام ہندو بھائیوں سے بھی خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے نبی کے بارے میں آپ کے وید مقدس میں کیا لکھا ہے۔ وید مقدس میں کہا گیا کہ انتم کال میں ایک اوتار آئے گا اور وہ اوتار شمل دیپ میں جنم لے گا۔ شمل دیپ میں جنم لینے والا یہ اوتار ایشور کی پوجا پروت کے کونے میں بیٹھ کر کرے گا، ایشور کا دھیان پروت کے کونے میں ہوگا، اور اس کی ماتا کا نام سونتی ہوگا، پتا کا نام شیو داس ہوگا، اور جب یہ آئے تو اس کے شبدوں پر دھیان دینا۔ توجہ ہے، یہ وید مقدس میں تحریر کیا گیا۔ اب میں ذرا اس کو آسان کر دوں اپنی نئی نسل کے لیے کہ انتم کال میں ایک اوتار ہوگا، یعنی آخری زمانے میں ایک پیغمبر آئے گا اور وہ شمل دیپ میں جنم لے گا۔ شمل دیپ کہتے ہیں کھجوروں کے جزیرے کو۔ تو عزیزان محترم، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا مکے اور مدینے سے زیادہ بڑا کوئی جزیرہ ہے کھجوروں کا؟ توجہ ہے نا؟ تو سرکار نے کہا جنم لیا، کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو شمل دیپ میں جنم لے گا اور ایشور کی پوجا پروت کے کونے میں کرے گا، یعنی پہاڑ کے کونے میں بیٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کرے گا۔ تو پیغمبر اسلام نے ابتدائے رسالت میں آپ دیکھیں غار حرا میں عبادت کی اور کہا ایشور کا دھیان پروت کے کونے میں ہوگا۔ تو بعثت کا آغاز بھی، وحی اول بھی پہاڑ کے کونے میں آئی، غار حرا میں۔ توجہ ہے نا؟ اس کے بعد پھر وید مقدس نے آگے بڑھ کے کیا کہا کہ اس کی ماتا کا نام سونتی ہے۔ جب اس ہندی شبد کو ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو مطلب ہوگا امن والی عورت، اور جب اس امن والی عورت کو اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو مطلب ہوگا آمنہ، جو پیغمبر اسلام کی والدہ کا نام ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ اور اس کے بعد پھر کہا کہ اس کے پتا کا نام شیو داس ہوگا۔ اب اس شیو داس کو جب آپ ہندی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو مطلب ہوگا، شیو کہتے ہیں اللہ کو، داس کہتے ہیں بندے کو، اللہ کا بندہ۔ اور جب اس اللہ کے بندے کو آپ اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو مطلب ہوگا عبداللہ، جو جناب رسالت میں آپ کے والد کا نام ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو یہ میرے نبی ہیں کہ جن کا تذکرہ تمام آسمانی کتب میں ہے اور وید مقدس میں بھی ہے۔ بس میں آخری مرحلے پر اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے نظریات، ہمارے عقائد میں کہیں کوئی ایسی کمزوری ہے جو شان رسالت کے خلاف ہے تو خدا کے لیے اسے تبدیل کر دیجئے، اسے تغیر کر دیجئے، اس میں کوئی مسلکی انا کو درمیان میں نہ لائیے، اس لیے کہ ذات رسالت میں نقص نہیں واقع ہونا چاہیے۔ میں بس ایک مثال دے کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ جس طرح سے کوئی انسان نیا لباس پہنے اور وہ باہر نکلے، نیا لباس صاف و شفاف لباس ہے، جب آپ باہر نکلے معلوم ہوا کہ باہر کہیں کوئی کیچڑ تھی، وہاں پر کسی نے کچھ اچھال دیا پتھر یا کنکری اور وہ چھینٹیں آپ کے دامن پر آ گئیں، تو اب آپ انصاف کے ساتھ بتائیے، میں تمام ذی علم، ذی شعور، ذی فہم، ذی ادراک حضرات سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ پھر کیا آپ اس لباس کو پھاڑ دیں گے، اس لباس کو پھینک دیں گے؟ کہ عقل کا تقاضا کیا ہے، خرد کا تقاضا کیا ہے، فہم کا تقاضا کیا ہے، شعور کا تقاضا کیا ہے؟ کہ عقل کہتی ہے کہ لباس نہ پھاڑا جائے بلکہ وہ گندگی ہٹا دی جائے، اس گندگی کو دور کر دیا جائے، لباس کو محفوظ کر لیا جائے۔ بس عزیزان محترم یہی میں کہنا چاہتا ہوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ کے دامن ایمان پر کوئی بد عقیدگی کی چھینٹ آ گئی ہے، غلاظت آ گئی ہے، تو دامن ایمان کو تار تار نہ کیجئے، اس کو ہٹا دیجئے، اسے ختم کر دیجئے تاکہ رسول کی شان برقرار رہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ بس عزیزوں، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ آج محرم کی 7 تاریخ ہے۔ عزاداروں، آج کی یہ تاریخ بڑی غم انگیز تاریخ ہے۔ آج کی یہ تاریخ شہزادہ حضرت قاسم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ قاسم فرزند حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ امام حسن مجتبیٰ وہ ہیں
کہ جن کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یک شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم تان خیزد آتش پیکاروں کی پشت پازد بر سر تاج و نگیں. اس باپ کا بیٹا ہے قاسم. روایت کے جملے ہیں کہ جب سن 50 ہجری میں امام حسن کو زہر دیا گیا تو قاسم 4 برس کے تھے. قاسم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ باپ کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے ہیں. پھر قاسم نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب صبح ہوئی اور جنازہ اٹھا، آقا عباس، آقا امام حسین اور بنی ہاشم کے تمام نوجوان ہیں، جنازہ لے کر جا رہے ہیں روضہ رسول کی طرف کہ کسی خاتون نے ایک سفید رومال کا اشارہ کیا اور امام حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہونے لگی. تو قاسم نے یہ منظر بھی دیکھا کہ باپ کے لاشے پہ تیر برس رہے ہیں. اور پھر وہ جب جنازہ واپس آیا تو یہ بھی دیکھا کہ پھپھیوں نے بیٹھ کر تیروں کو جنازے سے نکالا. عزاداران مظلوم کربلا، روایت کے جملے ہیں کہ جب سے امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی تھی، امام حسین نے جناب قاسم کو اپنے سے کبھی جدا نہیں کیا. تاریخ کہتی ہے کہ جناب علی اکبر سے زیادہ محبت قاسم کو دی کہ یہ میرے بھائی کی نشانی ہے. اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب یوم عاشوراء وہی قاسم سامنے کھڑا ہوا ہے اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے چچا جان مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجئے. اب یہ قاسم جو سن 50 ہجری میں 4 سال کا تھا، سن 60 ہجری 61 ہجری کا آغاز ہو رہا ہے، 14 برس کا ہو گیا ہے. اور یہ 14 برس کا جوان رانا کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ چچا جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے. امام فرماتے ہیں قاسم تم میرے بھیا کی نشانی ہو، میں تمہیں کس طرح میدان میں جانے کی اجازت دوں. یہ کہہ کر گلے سے لگایا اور روایتوں میں خوب گریہ کیا حتیٰ کہ غش کھا کے گر گئے امام. روایت کہتی ہے جب جب قاسم آتے تھے اجازت لینے کے لیے تب تب امام گریہ کرنے لگتے تھے. اجازت نہیں ملتی. فروا نے قاسم کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا قاسم میرے بچے ذرا اپنے بازو کو دکھاؤ. ایک تعویذ آپ کے والد گرامی نے باندھا تھا اور کہا تھا اے فروا جب کبھی بہت سخت وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا، اس سے زیادہ سخت وقت اور کون سا ہوگا. عزادارو تعویذ کھولا گیا. اب جو دیکھا امام حسن مجتبیٰ کا خط تھا اور خط میں لکھا تھا کہ اے حسین میرے بھائی میرا سلام قبول کیجئے اور مجھے افسوس ہے کہ مجھے وقت نے مہلت نہیں دی اور موت نے میرے چراغ زندگی کو گل کر دیا. میں کربلا میں نہیں موجود ہوں گا لیکن میری طرف سے میرے بیٹے قاسم کے ہدیے کو قبول کر لینا. عزادارو بھائی یہ خط امام حسین کی خدمت میں پیش کیا گیا. امام مجبور ہو گئے اجازت دینے کے لیے اور قاسم میدان جنگ میں گئے. بتفصیلات کا موقع نہیں ہے، 2 جملے کہہ کر مجلس تمام کر رہا ہوں. ایک لمحہ ایسا آیا، ایک وقت ایسا آیا جب قاسم زین سے زمین پہ آنے لگے، آواز دی یا اماں ہو ادرکنی، چچا جان مدد کے لیے آئیے. امام حسین دوڑتے ہوئے میدان میں پہنچے مگر اس وقت پہنچے جب قاسم کا لاشا پامال ہو چکا تھا. عزاداران مظلوم کربلا، شہدائے کربلا میں فقط قاسم ایک ایسے شہید ہیں جن کا لاشا ان کی زندگی میں پامال ہو گیا. سارے شہداء کے لاشے مرنے کے بعد پامال ہوئے ہیں مگر حسن مجتبیٰ کے لال کا لاشا زندگی میں پامال ہو گیا. اور اب امام چاروں طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ قاسم کا لاشا کہاں ہے، قاسم کہاں ہے، مگر قاسم کا لاشا نظر نہیں آتا. کیوں؟ 1300 گھوڑے قاسم کے تنے نازک کے اوپر سے گزر گئے. قاسم کا لاشے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اور جب عزیزوں امام کو نہ نظر آیا قاسم کا لاشا تو امام نے 3 بار پکارا اور آواز دی میرے بیٹے قاسم کہاں ہو، مجھے آپ کی لاش نظر نہیں آ رہی. کوئی آواز نہ آئی. پھر کہا ہے قاسم تمہارا غریب چچا تمہیں پکار رہا ہے، کہاں ہو میرے بیٹے آواز دو. کوئی آواز نہ آئی. پھر امام نے کہا قاسم میں امام بن کے تمہیں حکم دیتا ہوں، قاسم کہاں ہو، مجھے کچھ نظر نہیں آتا. روایت کے فقرے ہیں قاسم کی لاش کے ٹکڑے زمین کربلا پہ بلند ہونے لگے. واہ حسینہ واہ قاسمہ واہ مصیبتا. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تعب بیننا بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. صدائے کربلا
سماعت فرمائیں حضرت. جب لاش آئی بیٹے کی آتی تھی صدا بس رونے کی، ہر گھڑی بھی کھڑی تھی خطبے کی، آتی تھی صدا بس رونے کی، ڈوبا تیرا خون میں سے مقتل میں لعینوں نے مارا ہے جسم تیرا پارا پارا، پہچانا نہیں جاتا چہرہ ہے جسم تیرا پارا پارا، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا،
حیدری اکبر روئے روئی ہے زمین کرب و بلا روئی ہے زمین کرب و بلا روئی ہے زمین کرب و بلا اے ابن حسن قاسم ہے اب کون چچا پر ہوگا فدا خیمے میں نہیں اب کوئی بچا عباس و علی اکبر کے سوا قبلے میں نہیں اب کوئی بچا ہو جائیں گے اب سرور تنہا ہو جائیں گے اب سرور تنہا اے ابن حسن قاسم اے بچہ کمال فرمائیں گے ذرا ساتھ طور سے اے نور نظر اے جانے جگر بدلاؤ ذرا اب کیسے جیے گی یہ مادر بتلاؤ ذرا ماں کو اٹھ کر ماں کیسے رہے گی اب زندہ ماں کیسے رہے گی اب زندہ ماں کیسے رہے گی اب زندہ اے ابن حسن قاسم اے گلچار السلام عليك وليا شهيدا واخيك بالفضل العباس يا ابن امير المؤمنين ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلطان ابو الحسن يا علي بن موسى ايها الرضا ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلطان ابو الحسن يا علي بن موسى ايها الرضا ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر